نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ ہمیں دین کی فقہ دینا، دین کی سمجھ دینا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، یا اللہ میں آپ سے سوال کرتی ہوں علم نافع کا جو نفع دینے والا علم ہے، عملا متقبلا عمل جو قبول ہو آپ کے پاس، ورزقا طیبا اور وہ رزق جو پاک صاف ہو اور حلال کا ہو، واسع ہو انشاءاللہ۔ آیت نمبر 78 سے ہم پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء، دونوں نام ہیں اس کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اقیم الصلاۃ، اقیم قائم کرو، قاف و میم کا اس کا روٹ ہے جس کا مطلب اسٹیبلش ہوتا ہے، کھڑا، الرٹ، اور اس کے معنی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ذرا سا فاسٹ ویژن میں آپ کو دیتی ہوں۔ قائم کرنے میں صرف نماز پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز کو اچھی طرح پڑھنا ہے، نماز کو اچھی پاک صاف ہو کے، اچھا سا وضو کر کے، اچھی صاف ستھری جگہ پر فوکس ہو کر، خشوع کے ساتھ، ہمبل ہو کے، کمپلیٹ فوکس، کمپلیٹ انرجی کے ساتھ، کمپلیٹ تھنکنگ کے ساتھ کہ میں اللہ سے ملاقات کر رہی ہوں، صرف فٹافٹ پڑھ کے نہیں کہ چولہے کو ہلکا کیا، نماز پڑھ کے میں آتی ہوں۔ عام طور پہ ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہم سب گلٹی ہیں ایسے کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ توفیق دے۔ جتنے ریمائنڈرز ہمیں قائم کرنے کے لیے دیے گئے ہیں، اللہ کرے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہماری قائم ہو جائے اچھے سے نماز۔ اور قائم کا اس طرح سے بھی میننگ لیا جاتا ہے، یعنی ہر وقت قائم ہے نا، ہر وقت ایک طریقے سے چلتی جا رہی ہے نماز کا، ایک کے بعد دوسرے کے ساتھ جو حدیثیں ہیں کہ ایک جو نمازیں ساری پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کی ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کا گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کو اپنا اسکیجول اس طرح سے بناتا ہے کہ ہاں مجھے یہ پڑھنی ہے، پھر یہ پڑھنی ہے، اس کے بعد اگلی نماز کے حساب سے وہ ٹائمنگ کرتا ہے، اس کی کانورسیشن سے انشاءاللہ اس طریقے سے اس کا اسکیجول نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اقیم الصلاۃ، صلاۃ میں دعا بھی کا بھی میننگ ہے، جلنے کا میننگ بھی ہے، نماز کا میننگ بھی ہے۔ جلنا یہ کہ گناہ جلا دیتی ہے، اور دعا یہ کہ نماز itself ایک دعا ہے، یعنی کہ اللہ سے ہم جب میٹنگ کر پا رہے ہیں تو اپنی گزارشیں ہماری بیسکلی اللہ کے سامنے آ رہی ہے نا۔ لی دلو کی، دال لام کیف کا میننگ ہوتا ہے کسی طرف ڈھلکنا، کسی طرف، اب ڈھلک سے یاد رکھ لیں، مطلب ڈکلائن بھی ہوتا ہے اس کا، مطلب جھکنا بھی ہوتا ہے، ایک طرف ہونا، غروب ہونے کا بھی میننگ لیا گیا ہے۔ تو اب پہلے سینٹنس کمپلیٹ کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کس طریقے سے اس کے دو معنی مفسرین نے لیے ہیں۔ لدولو کی شمسی، شمس کا یعنی سورج کا ڈھلنا بھی لیا گیا ہے، اور سورج کا غروب ہونا بھی لیا گیا ہے۔ تو سورج کے ڈھلنے سے الا غسق اللیلی، غسق کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا چھانا یا اندھیرے کا سٹارٹ، ٹھیک ہے، جب اندھیرا شروع ہو جائے۔ تو کب سے؟ سورج کے ڈھلنے یا سورج کے غروب ہونے سے لے کر اندھیرے رات کے، اللیلی، رات کے اندھیرے تک۔ تو اس میں اگر ہم ڈھلنا لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب اور رات کی شروع ہونے میں عشاء، یہ چاروں بھی آ جاتی ہیں۔ اور اگر ہم سورج کا غروب ہونا لیں تو مغرب اور عشاء آ جاتی ہے۔ لیکن زیادہ تر مفسرین نے ادھر ساری نمازوں کے ٹائمنگز کے بارے میں ہی اشارہ کیا ہے کہ ڈھلنے سے اس طرف ہے کہ سورج ایک طرف جھکاؤ اس کا ویسٹ کی طرف ہو جاتا ہے اور مشرق سے نکلتا ہے، اور ڈھلنے کے بعد یعنی کہ جو ٹائم ہوتا ہے زوال کا، اور اس وقت زوال شروع ہو جاتا ہے اس کا، تو وہاں سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہو گئی، یعنی کہ الا غسق اللیلی سے رات کے شروع میں رات سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو وہ اور قرآن الفجری، اور فجر کا قرآن۔ قرآن یہاں پہ کیوں کہا گیا فجر کی نماز کو؟ کیونکہ فجر کی نماز سب سے قرأت اس میں بہت کی جاتی ہے، اس میں بہت قرآن پڑھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ باقی ساری نمازوں کے مقابلے میں سب سے لمبی جو 2 رکعتیں ہوتی تھیں وہ فجر کی فرائض ہوتے تھے، اس میں بہت سارا قرآن پڑھتے تھے، اور فریشنس بھی ہوتی ہے انسان میں، صبح کا دن شروع کرتا ہے وہ قرآن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے بھی اس کو قرآن فجر کا کہا کیونکہ اٹس مینلی قرآن۔
کیونکہ ہے تو 2 رکعت نا، اب اس کی لمبائی باقی 3 یا 4 کے بجائے 2 اسی لیے ہے کیونکہ اسی میں اتنا زیادہ قرآن پڑھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں شروع کرتے تھے، تو فجر پڑھ کے جب صحابی نکلتے تھے تو روشنی ہو چکی ہوتی تھی، اتنی لمبی نماز وہ پڑھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن الفجر فرمایا، اور سارے مفسرین کی یہ یعنی رائے یہی ہے کہ یہاں پہ نماز فجر کی کو قرآن فجر کہا گیا ہے، کیونکہ لمبی اس کی جو لمبائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ اس سے انسپائر ہو کر کوشش کریں کہ اگر آپ سارا قرآن نہیں بھی یاد ہے آپ کو اور زیادہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو جتنی آپ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ آپ تھوڑی سی سورہ ایڈ کر دیں، فیلنگ کو یاد کریں کہ میں اس آیت کو فالو کر رہی ہوں، اس لیے زیادہ ثواب بھی مل جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس سے ثواب مل جائے گا۔ بے شک قرآن الفجر، فجر کا قرآن، کانا ہے مشہودہ، شین ہا دال سے روٹ ہے اس کی، جس طرح ہم کہتے ہیں نا شاہد یا گواہ، تو یہ گواہی دے گی یا گواہی پیش کی جاتی ہے، یا وہاں اس وقت حاضر ہوتے ہیں۔ کون حاضر ہوتا ہے؟ جو فرشتے ہوتے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے فجر اور عصر کے ٹائم پر، تو وہاں پہ انہیں سب کے سامنے یہ حاضر کی جاتی ہے نماز۔ جتنی لمبی ہے فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، اس وقت سارے فرشتے موجود ہوتے ہیں، اور وہ لے کر جاتے ہیں، جو مطلب لے جانے والے بھی لکھتے ہیں، اور رہنے والے بھی جو دن کے لیے رہتے ہیں ہمارے پاس، وہ بھی لکھتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں اس نماز کو۔ تو یہاں پہ مشہود ہے، اسی لیے اس کو کہا گیا ہے کہ یہ بڑی خاص نماز ہے، اور اس کا بہت زیادہ مطلب لکھا جاتا ہے۔ اور فرشتے چونکہ قرآن خود نہیں ریڈ کر سکتے نا، تو فرشتے آ جاتے ہیں، موجود ہو جاتے ہیں سننے کے لیے قرآن کی تلاوت، انہیں تلاوت سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو اس آیت میں بیسکلی 5 نمازوں کے ٹائمز کی طرف ہنٹ کرائی گئی ہے کہ ساری نمازیں انسان پڑھے۔ آگے ہے 79، اور من اللیلی، اور رات میں سے، پس تہجدوا، تہجد، ہا جیم دال جو ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے نیند کا ٹوٹنا، نیند کا بریک ہونا۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ تہجد کا لفظ بھی وہیں سے نکلا ہے، کیونکہ نیند توڑ کر جو اٹھتا ہے اور تہجد پڑھتا ہے، تو اس لیے اس کو تہجد، اس کا نام ہی ہجود ہوتا ہے، نیند۔ تو یہ حجت جو ہے نا، دونوں لفظوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کچھ الفاظ عربک میں ہوتے ہیں جو اپوزٹ، جیسے اشتری ہم نے پڑھا ہے جتنی بار بھی، شین را یا، اس کا مطلب بیچنا بھی ہوتا ہے اور خریدنا بھی ہوتا ہے۔ تو حجت کا بھی مطلب نیند بھی ہوتا ہے اور اٹھنا بھی ہوتا ہے، اور کانٹیکس کے حساب سے نیند کا ٹوٹنا، اور وہیں سے اس کا تہجد اسی کو کہا جاتا ہے جو نماز نیند بریک کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ہم نیند سے اٹھ کے پڑھتے ہیں اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اگر نیند نہیں آئی ہے یا جاگتے ہی جا رہے تھے، ہم فجر تک جاگ رہے ہیں اور کسی بھی وجہ سے، تو پھر ہم جو پڑھتے ہیں اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے۔ اور جب راتیں بہت چھوٹی ہیں اور اٹھا نہیں جائے گا تہجد کے لیے خاص طور پہ، تو عشاء کے بعد بھی نمازیں ہم اسی نیت کے ساتھ کہ صلاۃ اللیل میں کاؤنٹ ہو جائیں گی، تو عشاء کے بعد بھی سونے سے پہلے کچھ نفلیں پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پہ اس بہت خوبصورت نماز کے بارے میں فرمایا ہے کہ رات میں سے تہجد، ساتھ اس کے، اب ساتھ اس کے کا میننگ دونوں ہے، جو بھی ہی میں ہی ہے نا، وہ اس کی ضمیر دونوں طرف جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساتھ اس کے یعنی ان نمازوں کے، یعنی یہ ساری نمازیں، اور یہ بھی ایک ایڈ کر لو، آگے بتایا گیا اسی آیت میں کہ نفل ہے، یہ فرض میں نہیں ہے۔ البتہ ہی کا دوسرا میننگ یہ ہے کہ قرآن، یعنی ساتھ قرآن کے۔ تو تہجد بھی جو ہے وہ قرآن، لمبی قرآن کی تلاوت بیسکلی کے ساتھ پڑھنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہم لوگ ظاہر ہے جو کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمایا ہماری کوششوں کو، تو ہم لوگ تو چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کے 8 رکعتیں کر لیتے ہیں، یا جو جتنی بھی رکعتیں 4 کرنی ہوں جو بھی ہے۔ لیکن اس کا بھی مین جو مفسرین کی رائے ہے کہ اس کا مطلب ہے قرآن کے ساتھ، کا مطلب یہی کہ لمبی تلاوت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد ایسی ہی نظر آتی تھیں۔ پھر اسی آیت میں آگے فرمایا گیا نافلتاً، نفل ہے، نون فا لام ایڈیشنل ہے، لکا تیرے لیے۔ اب لکا آگے لگایا گیا نا، صحیح 2 معنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈیشنل ہے، یعنی کچھ مفسرین کی رائے ہے، کچھ اسکالرز کی رائے یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد جو تھی وہ فرض میں سے تھی، ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ نفل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈیشنل ہے، نفل کا چاہے میننگ ایڈیشنل ہی ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایڈیشنل ہے فرائض میں سے، ہمارے لیے اگر ہم دوسرا معنی دیکھیں کہ نفل ہے تمہارے لیے، یعنی ایک ایڈیشنل پریئر ہے، سنت پریئر ہے۔ ایسا امید ہے کہ ہو سکتا ہے ان کہ یب آسا کا با عین سا، باعث ہوتا ہے
کھڑا کرنا، اونچا کرنا، کہ اونچا کرے تجھ کو ربو کا، تیرا رب، مقاماً، ایسے مقام پر، محمودہ، جو حمد والا ہو، جو تعریف کے قابل ہو۔ اور مقام کا بھی روٹ قاف واو میم ہے، ایک جگہ ہو، اونچی ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تہجد بھی پڑھیں، اور وہ آپ کے لیے ایکسٹرا نماز ہے، اور آپ کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مقام محمود پر کھڑا کریں گے۔ اور مقام محمود وہ مقام ہے جہاں پر سب حمد کے قابل، ہر کوئی حمد کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محمود یعنی بہت زیادہ جہاں پر حمد کی جائے، اور ہر بندہ حمد کرے گا، یعنی ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ نے تو مانا آخری نبی اور تعریف کی ان کی، لیکن دنیا میں ہر ایک نے تو نہیں مانا۔ بہت سارے لوگوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریچ کرنے کی کوشش کی، اور بہت سارے لوگوں نے ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ جگہ دیں گے، وہ اسٹیشن دیں گے جدھر سب ان کی تعریف کریں گے۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جب کچھ لوگوں کا فیصلہ بھی نہیں سنایا گیا ہوگا، جیسے کہ میں آپ کو حدیث بتا چکی ہوں کہ جو مسلمان ہیں وہ ہر پیغمبر کے پاس جاتے جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے سے سفارش کر دیں، یعنی یہ سفارش کا مقام ہوگا کہ جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سنی جائے گی۔ اور جب آدم علیہ السلام کے پاس لوگ جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ نہیں، میں نے یہ غلطی کر لی تھی، درخت سے میں نے کھا لیا تھا جو ممنوع تھا، تو ایسا کرو کہ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ بھیجیں گے کسی اور پیغمبر کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجے جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے جائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، اور سجدہ کریں گے، اور یہ سجدہ کتنا لمبا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، کہ وہ 3 برس، 300 برس، 3000 برس ہوگا، یعنی اتنی دیر تک جو مسلمان ہیں ان کو بھی جہنم میں سزا مل رہی ہوگی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ فرمائیے آپ کیا چاہتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریکویسٹ کریں گے، گزارش کریں گے کہ مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے، اور پھر کچھ لوگ نکال دیے جائیں گے اور جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ پھر دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سجدے میں جائیں گے مقام محمود پر ہی، اور پھر دوبارہ اسی طریقے سے کتنا لمبا سجدہ ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا، اتنی دیر سزا ملتی جائے گی ان کے گناہوں کی لوگوں کو جتنا اللہ تعالیٰ چاہیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ سنیں گے، سفارش سنیں گے، اور کچھ مسلمانوں کو نکال دیں گے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار سجدے میں جائیں گے، اور بالکل اسی طرح سجدے کی لمبائی کسی کو معلوم نہیں ہوگی سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے دوبارہ فرمائیں گے کہ آپ کہیے آپ کیا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سفارش کریں گے، دوبارہ ریکویسٹ کریں گے کہ مسلمانوں کو جہنم سے نکال دیا جائے۔ اور یہ اس بار اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو جنہوں نے کلمہ بھی پڑھا ہوگا ان کو بھی نکال دیں گے اور جنت میں ڈال دیں گے، اور جہنم کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، اور جنت کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے، اور موت کو ایک شیپ کی شکل میں اس کو سیکریفائس قربان کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ اب موت کسی کو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ تو یہ مقام محمود ہے۔ فزیکلی کیسا دکھتا ہوگا؟ فزیکلی ہمیں ظاہر جنت کے بارے میں اس کنفرم تو نہیں ہم کہہ سکتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے سب چیزیں بنائی ہیں، ہم کچھ چیزیں امیجن کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے امیجنیشن میں بھی نہیں ہیں۔ تو فردوس، جنت الفردوس کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اس کے اندر ایک کہتے ہیں کہ ایک مقام ہوگا جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو پوری جنت کو دیکھ سکیں گے، اور وہ سب سے خوبصورت جگہ، سب سے اونچی جگہ، اور سب سے زیادہ رحمتوں والی، برکتوں والی جگہ ہوگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور وہ ہوگی مقام محمود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تہجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پڑھیں، اور یہ سب سے زیادہ کہ نفل میں سب سے زیادہ خوبصورت نماز ہے، سب سے زیادہ اس کے درجات ہیں، اور اس آیت میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہر اذان کے بعد کی جو دعا ہے اس کے اندر بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود کی دعا کرتے ہیں۔ پھر
اس کے بعد جو آیت ہے اس میں ایک دعا بھی ہے جو بہت پیاری ہے، اس کو ہم جنرلی بھی دعا پڑھتے ہیں، اور اس میں اسپیسیفک جو ہنٹ ہے وہ یہی ملتی ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے کا کنفرم حکم ملا ہے۔ آیت نمبر 8080 پڑھتے ہیں۔ 80 و اور کل کہیے ربی اے میرے رب ادخلنی داخل کر مجھ کو، چھوٹی آ ہے نا یعنی مجھ کو، اور دخل کا روٹ ہے مدخلا جگہ صدقن سچی صدق والی، و اور اخرجنی خاراجیم اس کا روٹ ہے اور چھوٹی یا ہے یعنی نکال مجھے، خارج کر مجھے، مخرجہ خارج ہونے کی جگہ، صدقن سچی یعنی جہاں سے خارج ہو رہا ہوں وہاں سے بھی سچائی کے ساتھ نکال، اور داخل ہونے والی جگہ بھی سچائی کے ساتھ، حق کے ساتھ یعنی دین کے ساتھ، میرا دین مجھ سے نہ چھوٹے اور میرے بارے میں اچھی بات ہو عزت کے ساتھ، یعنی انٹر بھی کہیں پر ہوں عزت کے ساتھ، اور جہاں سے ہم جا رہے ہیں وہاں پر بھی عزت کے ساتھ ہو، وہ اور وجعل اور بنا لی میرے لیے من لدن کا اپنے پاس سے، سلطاناً ایک سلطان، ایک اتھارٹی، ایک دلیل، نصیرہ مدد کرنے والی، نون صادرہ۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا پرائمریلی مکہ سے مدینہ کا یہاں پہ ہمیں ایک ملتا ہے، کیونکہ آخری زمانہ چل رہا تھا، بہت مسائل چل رہے تھے، مشکلات بہت تھی مسلمانوں کے اوپر، تو ان کے یہ دعا کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا اور یہ دعا، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور یہ دعا پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا، یہ دعا ایک انسان کو اس لیے بھی پڑھنی چاہیے کہ عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، قبر میں جانے والی جگہ حق کے ساتھ ہو، میں دین کے ساتھ جاؤں اور دین کے ساتھ ہی یہاں سے میری دنیا سے بھی اخراج ہو، اور عام طور پر بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، ایک شہر سے دوسری جگہ جانا، ایک گھر سے دوسری گھر جانا، باہر سے اندر جانا، ہر چیز کے لیے تو یہ دعا ضرور یاد کر لیجئے، اور حق کے ساتھ، دین کے ساتھ یہاں پہ ثابت قدمی، عزت، ہر چیز اس میں ہے۔ آپ دعا کو جتنی طریقے سے دیکھنا چاہیں، کافی اینگلز ہیں، کافی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ مدخلہ اور مخرجہ جو ہیں اس کے دونوں معنی ہیں، جگہ بھی اور ایکشن بھی، کہ کس طرح سے میں انٹر ہوں یا کون سی جگہ میں انٹر ہوں، کون سی جگہ سے میں نکلوں اور کس طرح سے میں نکلوں، تو عزت کے ساتھ بھی اور عزت والی جگہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عزت کے ساتھ رکھیں، ہمارے حق کے ساتھ رکھیں، ہمیں ثابت قدم رکھیں، چاہے ہم کہاں پہ ہوں اور کہاں جا رہے ہوں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ دین کو ہمارے اوپر قائم رکھیں اور ہمیں مشکلات سے بچائیں اور ہمیں ذلت سے بچائیں انشاءاللہ، آمین۔ و اور قل کہہ دیجئے جاء آ گیا الحق حق، و اور زحق، زحق کا مطلب ہوتا ہے ہٹ گیا، بھاگ گیا، دور ہو گیا، تو دور ہو گیا الباطل یعنی باطل، جھوٹ، تو حق اور باطل اپوزٹس ہوتے ہیں، اور یہاں پہ مطلب یہ کہ دین آ گیا اور بے دینی چلی گئی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ بس آپ یہ اعلان کر دیں اور وہاں پر بھی آپ جائیں، تو بس اسی طرح یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلطان دی نا، نصیرہ مدد کرنے والی۔ مکہ میں جتنی رسوائی، جتنی بدتمیزی، جتنا مطلب ہے کہ پرسیکیوشن تھا، مدینہ میں اسی طریقے سے اتنی ہی عزت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمران بلکہ مان لیا گیا، اور ایون کہ جو جیوز اور یہودی کے گروہ تھے وہاں پہ، جو قبیلے تھے، ان کے ساتھ بھی کانٹریکٹ سائن ہو گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو مدد دی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ یہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا، ان الباطل بے شک باطل کانا ہے زہوقا، وہ جانے ہی والا ہے اور وہ رہنے والی چیز نہیں ہے، اور وہ کوئی اس کی کوئی طاقت نہیں ہے، حق ہی کی طاقت ہے۔ و اور ننزلو، نزل سے ہے یعنی، اور زائی کے اوپر شد ہے یعنی آہستہ آہستہ، اور ہم نے نازل کیا من القرآنی، قرآن میں سے، ما جو ہوا ہے، شفاء شفا، و رحمتن اور رحمت، للمؤمنین مومنین کے لیے۔ تو آپ دیکھتے جائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں جس طرح سے بتایا کہ ایک تو نماز قائم ہونے سے ہم نے بات کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ کی بات کی، اور اس کے بعد اس رتبے کو حاصل کرنے کا بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی بھی رتبہ حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگ سکتے ہیں، یا اللہ مجھے حق کے ساتھ داخل کرنا جہاں پر بھی ہوں، ایون ایوری ڈے انشاءاللہ ہم دن میں بھی داخل ہوتے ہیں، حق کے ساتھ داخل ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ
تمہارے پاس سلطان ہے، یہ تمہارے پاس دلیل ہے کہ حق پر اگر ہو تو حق سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے، اور باطل تو جانے والی ہی چیز ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کا ریفرنس دیا کہ قرآن سے جو انسان لگا رہے گا، جو قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا وہ شفا اور رحمت ہے ایک مومن کے لیے۔ اگر قرآن سے لگے رہو گے، قرآن سے ان ٹچ رہو گے، قرآن کو سمجھتے رہو گے، پھیلاتے رہو گے، پڑھتے رہو گے، عمل کرتے رہو گے، تو تم پر شفا بھی ہوگی اور تم پر اللہ کی خاص خاص رحمت ہوگی۔ اور جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے تو اس کو پھر دنیا میں کوئی چیز، کوئی مشکل نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحم کیا ہوتا ہے؟ اس میں محبت کا عنصر بھی ہے، اس میں مدد کا عنصر بھی ہے، ہر چیز ہے۔ اور اس کے برعکس باقی لوگ کیا کرتے ہیں جو قرآن سے نہیں جڑتے اور قرآن کے ساتھ اتنی اٹریکشن نہیں محسوس کرتے، اٹیچ نہیں ہوتے، تو ولا اور نہیں یزیدو، زائے واو دال، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ، اور نہیں بلکہ زیادہ ہوتے الظالمین، ظالمین جو ظلم کرنے والے ہیں، الا مگر خسارہ، خسارے میں، وہ ان کا خسارہ، ان کا نقصان ہی بڑھتا جاتا ہے۔ قرآن کے ساتھ ان کو یا تو میننگ سمجھنے آتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں یہ ریپیٹ کیوں ہوا ہے، یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں بس وہی باتیں ہیں، یا ان کو اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یا اس سے اٹیچمنٹ نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ظالم ہیں وہ اس سے اور بھی مزید نقصان میں چلے جاتے ہیں، الٹا ہو جاتا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ وہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، یا قرآن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، یا سیریس نہیں لیتے۔ اس کے برعکس جو اہمیت دیتے ہیں، جو سیریس لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے پر خاص اپنی رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شفا دیتے ہیں، اور وہ ذہنی، مینٹلی، روحانی، فزیکلی ہر طرح کی شفا دیتے ہیں، ان کو مشکلات سے بچاتے ہیں۔ وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم نے انعام کیا، ہم نے نعمت دی، علی الانسانی، انسان کو، جب انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں برساتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ انسان کی نفسیات بتائی ہے کہ انسان کس طرح کا ہوتا ہے، اسپیشلی وہ جو قرآن سے جڑا ہوا نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں، اپنی بخشش، اپنے اس کو آرام و سکون دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں، اس کو جسمانی طاقت بھی دیتے ہیں، اس کو بیماریوں سے بچاتے ہیں، تو کیا کرتا ہے وہ؟ اعراض برتتا ہے، یعنی وہ پھر کوئی اٹینشن نہیں دیتا، وہ شکر نہیں ادا کرتا، وہ اپنی دنیا میں لگا رہتا ہے، مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اپنی بس خوشی میں لگا رہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ وہ نہ اور ہو جاتا ہے، یعنی منع کرتا ہے، بجانبی ہی، اپنی سائڈ پر، یعنی جنب جو ہوتا ہے نا، جنب ایک طرف ہو جاتا ہے، یعنی اپنے ہی اس میں لگا رہتا ہے انسان جو ہے۔ جب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیور ملتی ہے، جو ڈس بلیور ہے، جو قرآن سے اٹیچ نہیں ہے، اس کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنے آپ کو اپنی جانب کر دیتا ہے، اب ایک طرف کر دیتا ہے، نہ یعنی دور کر دینا یا ایک طرف کر دینا، اپنے آپ کو الگ کر دینا، الگ تھلگ کر دیتا ہے اپنی طرف، تو وہ اپنی دنیا میں بیسکلی، جیسا اردو میں ہم کہتے ہیں نا 1.5 انچ کی مسجد بنا لیتا ہے، تو وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں گم ہو جاتا ہے، چاہے وہ مال کی اور پاپولیرٹی کی، آج کل کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کی، ورنہ انسان اپنے ایک غرور میں، اپنے اس میں لگا رہتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں، اسی میں۔ وَإِذَا، اور جب مَسَّهُ، میم سین کا روٹ ہے، چھو جاتی ہے، الشر، یعنی اسے کوئی تکلیف، شر، کوئی برائی، کوئی پریشانی، فائنینشیل ہو، جسمانی ہو، کسی بھی طریقے کی ہو، تو یہ اب اس بندے کی بات ہو رہی ہے جو قرآن تو ریویل ہوا ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ قرآن پڑھے، سمجھے، اٹیچ ہو اس سے، اس کے پر عمل کرے، لیکن جو نہیں کرتا تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے کہ اللہ نے نعمت دی تو بھی وہ اپنی زندگی جی رہا ہے، اور اگر اللہ نے تکلیف دی تو پھر اور اللہ سے مزید مایوس ہو جاتا ہے، کانا ہو جاتا ہے وہ یعوسن، یعنی یأس سے ہے، یا حمزہ سین، جس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی، غصہ، فرسٹریشن، کہ کیا مطلب ہے کہ دنیا ہے۔ تو یہ اس بندے کا سٹائل بتایا ہے جو قرآن سے اپنے آپ کو دنیا میں اٹیچ نہیں کر کے زندگی گزارتا۔ ہمیں بھی اس چیز سے اپنے آپ کو اور الرٹ کر لینا چاہیے کہ میں قرآن سے لگے رہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں شفا رکھے۔ ہاں آزمائشیں آئیں گی، ایسا نہیں کہ جو قرآن پڑھنے والا ہے وہ کبھی بیمار ہوتا ہی نہیں ہے،
لیکن یہ سب آزمائش ہے، اور اس آزمائش کو ہینڈل کرنے والا جو دوسرا اللہ تعالیٰ نے اوپر استعمال کیا، شفا اور رحمت۔ پھر اللہ کی رحمت اتنی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں آزماتا بھی ہے، چاہے وہ اپنی صحت سے، ہمارے مال سے، ہماری اولاد سے، ہمیں کسی بھی طریقے کی تنگی، تکلیف، پریشانی آتی ہے، تو اللہ کی رحمت ہم پر اتنی ہو جاتی ہے کہ ہم دین سے جڑے رہتے ہیں، ہم اللہ سے جڑے رہتے ہیں، امید رکھتے ہیں، اور اس میں انشاءاللہ انسان، ایک مسلمان جو ہے وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت برساتا رہتا ہے۔ کل، آپ کہیے، کلن، ہر، یعملو، عمل کرتا ہے، وہ عمل کرتا ہے، علی، اس کے اوپر، شاکلتی ہی، شین کاف لام اس کا روٹ ہے، اردو میں ہم یوز کرتے ہیں نا شکل، تو شکل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شیپ، یعنی جیسے کوئی ٹرائنگل ہے، اسکوائر ہے، سرکل ہے، ہر چیز ایک ایک ڈفرینٹ شکل ہے، انسانوں کی بھی ڈفرینٹ شکلیں ہوتی ہیں، تو ہر ایک کا جو عمل کرنے کا انداز ہے وہ اپنی اپنی ڈفرینٹ شکل ہے، ہر کوئی اپنے حساب سے عمل کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ دیکھیے، ہر کوئی اپنی سرکمسٹانسز کے حساب سے، کوئی امیر ہے وہ کیسے عمل کرے گا، زیادہ چیریٹی دے گا، کوئی غریب ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ صبر کر کے، کچھ شکر کر کے، اور ہر بندہ اپنے حالات کے حساب سے، کسی کے بچے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہیں، کسی کی زندگی اکیلے گزرتی ہے، کسی کی بہت بھرپور ماحول میں گزرتی ہے، تو ہر بندہ اپنے حساب سے، اپنے موقع محل کے حساب سے، اپنی جسم کی طاقت کے حساب سے، اپنے دماغ کی طاقت کے حساب سے، اپنی تعلیم کے حساب سے، اپنی حکمت کے حساب سے گزارتا ہے زندگی اور عمل کرتا ہے۔ فَرَبُّكُمْ، پس تیرا رب، عالم، زیادہ علم رکھتا ہے، سب سے زیادہ جانتا ہے، بمن، اس کے بارے میں جو، ہوا وہ، اہدا، سب سے زیادہ ہدایت پر ہے، سبیلا، اس کے راستے میں۔ تو ہر ایک کا عمل اپنے حساب سے ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ صحیح سبیل پر، اللہ کے راستے پہ سب سے زیادہ کون ہے، اچھے طریقے سے ہدایت پر کون ہے۔ ہم بظاہر کسی کو ہر وقت جا نماز پہ دیکھیں، اور یا تو ہم کسی کو بہت اچھا پردہ کرتے دیکھیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں بظاہر جو ظاہری صورت ہے، لیکن ہر انسان کی، اگر ہم کسی کو بہت زیادہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے بس پڑھتا رہے، یا تسبیح پڑھتا رہے، یا وہ زیادہ قرآن پڑھتے ہوئے نظر نہ آئے، لیکن وہ کس طریقے سے اللہ کی راہ پر سب سے زیادہ ہدایت پر ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ کیا پتہ وہ اتنی صبر استعمال کرتا ہو، حکمت استعمال کرتا ہو، لوگوں کے لیے کتنا کام کرتا ہے، کتنا زیادہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، کتنا زیادہ وہ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اسراف سے بچاتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ تقویٰ پر کون زیادہ ہے۔ بظاہر کوئی بہت زیادہ کام کر رہا ہے، دین کا پڑھا رہے ہیں، اور سب لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں سارا کچھ، لیکن اندر سے نہیں معلوم ہوتا کہ وہ زندگی کیسے گزار رہا ہے، کتنی جلدی وہ یعنی پریشان ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی اور ہے جو اتنے بڑے لیول پہ نہیں بھی پڑھا رہا ہوگا، لیکن وہ دین میں بہت زیادہ عبادت کرتا ہوگا، رات میں اٹھ کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کوئی دعا نہیں چھوڑتا، دن رات میں دعائیں پڑھتے ہیں، اپنے بچوں کو اس طریقے سے ریز کرتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہر کسی کے عمل کرنے کی شکل فرق ہوگی، ہم جج نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا اور سب سے زیادہ تقویٰ پر کون ہے۔ اب دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفت بمعانی والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمیں رزق دینا کہ ہم تفکر کریں، تدبر کریں اس پر جو آپ کی کتاب میں سے ہماری زبان پڑتی ہے، والفہم لہ، اور فہم دینا ہمیں، اور معرفت، پہچان دینا اس کے معنی کی، اور اس میں سے جو عجائبات ہیں وہ دکھا دینا، اور یہ کہ میں عمل کرتی رہوں اس کے اوپر جب تک میں باقی رہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت
وارزقنی تلاوته آناء اللیل وآناء النہار واجعله لی حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ میری قبر کی وحشت کو انسیت میں بدل دینا۔ یا اللہ اس قرآن العظیم کے ذریعے سے مجھ پر رحم فرمانا۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو میرے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت بنا دینا۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، یا اللہ مجھے وہ کچھ یاد دلا دینا جو میں بھول گئی ہوں، اور اس کا علم دینا جس کے بارے میں جاہل ہوں، اور مجھے اس کی تلاوت کرنے کی دن میں اور رات کی گھڑیوں میں موقع دینا، رزق دینا۔ وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، یا اللہ اس کو میرے لیے حجت بنا دینا۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔